الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات حضرات گرامی قدر، خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک پروردگار عالم نے چن لیا، منتخب کر لیا، کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران. تو کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے مصطفیٰ بنایا ہے، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے مرتضیٰ بنایا ہے. جب یہ شخصیتیں اپنے نورانی وجود کے ساتھ عالم ملکوت میں تھے تو سب کے سب علی تھے، اور جب اس زمین پر آئے ہیں تو کوئی حسن کی شکل میں آیا، کوئی حسین کی شکل میں آیا، کوئی زین العابدین کی شکل میں آیا، کوئی محمد باقر کی شکل میں آیا، کوئی جعفر صادق کی شکل میں آیا، کوئی موسیٰ کاظم کی شکل میں آیا، کوئی علی رضا کی شکل میں آیا، کوئی محمد تقی کی شکل میں آیا، کوئی علی نقی کی شکل میں آیا، کوئی حسن عسکری کی شکل میں آیا، اور کوئی حضرت حجت کی شکل میں آیا. الصلاۃ والسلام. تو پروردگار عالم نے ان کو چن لیا، پروردگار عالم نے ان کو مصطفیٰ بنایا ہے، پروردگار عالم نے ان کو مرتضیٰ بنایا ہے. اب پروردگار عالم نے جن کی ہدایت کے لیے انہیں چنا ہے، ان لوگوں سے اہل بیت کو افضل کر رکھا ہے. جن لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، جن لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں چنا ہے، پروردگار عالم نے اہل بیت کو ان لوگوں سے افضل بنایا ہے. یا یوں کہوں
کہ انہوں نے اپنی افضلیت کو ثابت کیا ہے کہ کوئی اور ہم سے افضل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسے؟ امتحانات کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے، امتحانات کی وجہ سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی ہم سے افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، امتحان دو طریقے سے لیا جاتا ہے، دو وجہوں سے لیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس کا امتحان لیا جا رہا ہے اس کی قابلیت کو بتانا ہے، اس کی صلاحیت کو بتانا ہے کہ بھائی تم کتنے صلاحیت رکھتے ہو، تم کتنے قابل ہو، اس لیے اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جو امتحان لینے والا ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو، ہے نا۔ مثال کے طور پر میں ٹیچر ہوں، میرے پاس 10-12 بچے پڑھتے ہیں، اب مجھے پتا ہے کہ کون سا بچہ فرسٹ آنے کے لائق ہے، کون سا بچہ سیکنڈ آنے کے لائق ہے، کون کتنا پڑھتا ہے۔ لیکن اگر میں نے بغیر امتحان لیے ہوئے کسی کو فرسٹ پوزیشن دے دی، کسی کو سیکنڈ پوزیشن دے دی، تو فرسٹ والے کو تو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن سیکنڈ والے کو اعتراض ہوگا کہ بھائی کس بنیاد پر آپ نے اس کو فرسٹ رینک دے دیا، کس بنیاد کے اوپر آپ نے اس کو فرسٹ پوزیشن دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امتحان لیا جاتا ہے تو یا تو امتحان دینے والے کی قابلیت کو پرکھا جاتا ہے، یا جو امتحان لے رہا ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب جناب آدم کا پتلا بنایا ہے تو فرشتوں کے لیے کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کے ذریعے سے تمام فرشتوں کا امتحان لیا ہے کہ کون مجھے حقیقی میں مانتا ہے اور کون مجھے مجازی میں مانتا ہے، کون مجھے حقیقت میں مانتا ہے اور کون مجھے دکھاوے کے لیے مانتا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور جو ہے ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کا امتحان لے لیا جائے، علی کے سامنے، علی کا ذکر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو پروردگار عالم نے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ کون دکھاوے کے لیے مان رہا تھا اور کون حقیقت میں مان رہا تھا۔ تو پروردگار عالم نے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا امتحان پہلے لیا ہے، عہدہ بعد میں دیا ہے نا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو عہدہ پہلے دیا ہے، انہوں نے اپنی قابلیت سے ثابت کیا ہے کہ ہم اس عہدے کے لائق تھے، ہے نا۔ اب وہ کون سی شخصیات ہے کہ جن کا پروردگار عالم نے امتحان پہلے لیا ہے اور عہدہ بعد میں دیا ہے؟ پوری شخصیات کو ذکر نہیں کروں گا، صرف ایک شخصیت کا ذکر کرتا ہوں، جناب ابراہیم۔ اب آپ جانتے ہیں جناب ابراہیم کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، ہے نا، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل بھی ہے، امام بھی ہے، بہت ساری ڈگریاں جناب ابراہیم کے پاس ہے۔ لیکن اور واقعاً جناب ابراہیم کی شخصیت بڑی عجیب شخصیت ہے کہ ان کی ہی مثال ہر چیز کے لیے کافی ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف اہل بیت تو بہت دور کی بات ہے، جناب ابراہیم کی مثال دے دی جائے کہ ایک اللہ کے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک جانور ہے کہ جو آدھا خشکی میں ہے اور آدھا پانی میں ہے۔ خشکی کے جانور آتے ہیں اور آنے کے بعد جو خشکی پر جتنا حصہ ہے اس کو کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور پانی کے جانور آتے ہیں، جتنا پانی میں ہے اس کو کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو جناب ابراہیم کو بہت تعجب ہوا اور کہتے ہیں پروردگارا، کون ہے اس کو کہ جو دوبارہ زندہ کر سکے؟ کیا کہا؟ قرآن مجید کی آیت ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، خدایا تو مجھے یہ بتا دے کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا۔ خدا نے کیا کہا؟ اولم تؤمن، کیا تمہیں میری قدرت پہ شک ہے؟ کیا تم یہ ایمان نہیں رکھتے ہو کہ میں یہ کرنے پر قادر ہوں؟ قالا بلا، نہیں میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی،
میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اب پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے 4 پرندوں کو لو، ان کو قیمہ قیمہ کرو، 4 پہاڑوں پر پھینک دو، اور پھینکنے کے بعد ان کی جو منقار ہے وہ اپنے پاس رکھو، دانہ رکھو، پانی رکھو، اور پھر ان پرندوں کو آواز دو۔ جناب ابراہیم نے یہ کیا، 4 پرندوں کو لیا، ان کا بالکل قیمہ قیمہ کیا، کرنے کے بعد 4 پہاڑوں پر پھینک دیا اور ان کی منقار کو اپنے پاس رکھا، پانی رکھا، دانہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اب جب آواز دی ہے تو وہ پرندے اپنی اپنی منقار کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد اپنی اپنی منقار پر لگے، اور جو پرندہ جس منقار کا تھا اسی منقار میں لگنے کے بعد جب زندہ ہوا ہے، پانی پیا ہے، دانہ کھایا ہے، کھانے کے بعد کہتے ہیں اے ابراہیم واقعاً آپ کی کیا شان ہے کہ آپ نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نے تمہیں زندہ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے، میں نے تمہیں زندگی نہیں بخشی ہے بلکہ اللہ نے تمہیں زندگی بخشی ہے۔ تو اگر آپ نے توجہ کی ہو تو ایک نبی ابراہیم ہے کہ جس نے پرندوں کو آواز دی، اور وہ پرندے زندہ پرندے نہیں تھے بلکہ مردہ پرندے تھے۔ ایک ابراہیم نے جب مردہ پرندوں کو آواز دی ہے تو وہ گرتے پڑتے نبی کی خدمت میں آ گئے، اور ایک نبی رسول اللہ ہے کہ جنہوں نے زندہ انسانوں کو آواز دی وہ نبی کی آواز پر آنے کے بجائے پہاڑوں پر پناہ لے، نبی کی آواز پر آنے کے بجائے نبی کی آواز پر، یعنی وہ پرندے ایسے تھے کہ جن کے پاس شعور پایا جاتا تھا کہ اگر نبی آواز دے تو نبی کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، لیکن یہ انسان کیسے تھے کہ جن کے پاس اتنا شعور نہیں تھا کہ اگر نبی آواز دے تو اس نبی کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، ہے نا؟ یہی تو ہے خلیفہ جناب ابراہیم۔ اور واقعاً آپ دیکھیے جو لوگ بڑوں کو اپنا خلیفہ کہتے ہیں ان کی حالت دیکھیے، ان کا مائنڈ دیکھیے، ان کے اعمال دیکھیے اگر آپ، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جو دوسرے نمبر کے تھے، ایک مرتبہ وہ کسی استبل کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ اچھا پہلے میں یہ بتا دوں کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کھاتے ہیں، چنا لے لیتے ہیں یا سنگدانہ لے لیتے ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی چیز لے لیتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے منہ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ صاحب جو ہے وہ 3 کلو کھجور صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے کھاتے ہیں، وہ بھی اپنے انڈین نہیں، جو چھوٹی چھوٹی ہے، تو عرب کی کھجوریں بڑی بڑی اور رس والی کھجوریں ہوتی تھی، 3 کلو کھجور صرف ٹائم پاس کے لیے کھا لیا کرتے تھے۔ اچھا جب یہ ایک استبل کے کنارے سے گزرے ہیں تو گھوڑے کی لید ہوتی ہے نا، گھوڑے کی لید کے اندر ان کو ایک جو کا دانہ نظر آ گیا، اور جب جو کا دانہ نظر آیا ہے تو انہوں نے بلایا جو نگرانی کرتا ہے، ادھر آؤ، کہ جی صاحب بتائیے، کہا تم کیا کھلاتے ہو گھوڑوں کو؟ کہ 3 کلو جو کھلاتا ہوں، گیہوں کھلاتا ہوں، جو کھلاتا ہوں۔ اب جب دیکھا تو تعجب کرنے لگا، بھائی تم اس گھوڑے کو 3 کلو جو کھلاتے ہو، کیا تم کو پتہ نہیں ہے یہ 3 کلو جو کسی غریب پریوار کی غذا بن سکتی ہے؟ اب یہ جملہ تو مجھے آگے ملا نہیں، لیکن بولنے والے نے شاید بولا ہوگا کہ بھائی 3 کلو جو میں گھوڑے کو کھلا رہا ہوں تو اس کو آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ ایک پریوار کی غذا بن سکتی ہے، تو 3 کلو کھجور بھی تو کسی پریوار کی غذا بن سکتی ہے۔ ہاں تو مطلب کہا کہ مت کھلایا کرو، اسے چھوڑ دو، خود جا کر کے چر لے گا۔ اپنی گاج گری ہے تو بیچارے جانور کے اوپر گری۔ اچھا اب ایک مرتبہ یہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کچھ ان کے حوالی موالی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک سائل آیا، سوال کیا۔ اب جب سوال کیا ہے تو سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں کہ بھائی کوئی پیسہ نکال کر کے بیچارے کو دے دے۔ تو اب یہی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پہلے دیکھا کہ کوئی نکال رہا ہے کہ نہیں نکال رہا۔ جب کسی نے نہیں نکالا تو انہوں نے 1 درہم نکال کر کے اس کو دے دیا۔
اب جب وہ لیا ہے، لے جانے کے بعد چلا گیا، تو اب جتنے حوالی موالی ان کے تھے سب واہ واہ کیا بات ہے، ارے آپ تو اتنے سخی ہیں کہ آپ کے در پہ جب بھی کوئی سائل آتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ اب ان کی زبان سے سچ پر مبنی ایک جملہ نکل آیا کہ بھائی جو پیسہ میں نے دیا ہے وہ مال غنیمت کا پیسہ تھا، اس لیے دے دیا، ورنہ میں اپنی جیب سے نہیں دینے والا تھا، مال غنیمت ملا تھا اس لیے وہ پیسہ میں نے اس فقیر کو دے دیا۔ یہ ان لوگوں کے رہنماؤں کا حال ہے کہ جن کو لوگوں نے بنایا ہے۔ اب آئیے میں لے چلتا ہوں جس کو اللہ نے بنایا ہے، جناب ابراہیم ہے، چونکہ جناب ابراہیم کی بات چل رہی ہے۔ جناب ابراہیم اپنی بکریاں چرانے کے لیے نکلے، 100 کے قریب بکریاں۔ جناب ابراہیم کو آواز آئی کہ کوئی خدا بند عالم کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم لے کر کے اس کے پاس گئے، دیکھا ایک شخص ہے بیٹھا ہوا خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ وہ رکا، جناب ابراہیم نے اپنی ایک بکری دے دی کہ لے یہ رکھ لے، حمد خدا کو مت روکنا، حمد خدا کرتے جا، خدا کی تعریف کرتے جا۔ اس نے پھر تعریف کرنا شروع کیا، پھر رکا، پھر دوسری بکری دے دی کہ یہ لے، پھر حمد خدا کر، پھر حمد خدا کرنا شروع کیا، پھر رکا، پھر تیسری بکری دے دی کہ رکنا نہیں، حمد خدا کرتے جا۔ اب وہ خدا کی تعریف بیان کرتے جا رہا ہے، جناب ابراہیم اللہ کی راہ میں دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پوری بکریاں جناب ابراہیم نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ایک درہم دینے سے بھی کتراتا ہے، ایک درہم بھی نہیں دیتا، ایک درہم بھی اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتا ہے۔ بھائی مال غنیمت تھا اس لیے دے دیا۔ تو اب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، خود پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم کا کچھ کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا ہے۔ جب امتحان لے لیا تو کیا کہا؟ ہم نے تمہیں اپنا امام بنایا۔ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ یہ میری ذریت میں بھی امامت آئے گی، کہ آئے گی لیکن ظالموں کے لیے نہیں آئے گی، جو ظالم ہوگا اس کے لیے یہ نہیں ہے بلکہ معصومین کے لیے ہے۔ تو جناب ابراہیم کی یہ ذات کہ جن کا امتحان پروردگار عالم نے پہلے لیا ہے اور عہدہ بعد میں دیا ہے۔ اب کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے پہلے عہدہ دیا ہے پھر اس کے بعد ان کا امتحان لیا ہے۔ من جملہ ان شخصیات میں سے اگر میں آپ کو لے چلوں، جناب حنا کہ جو جناب مریم کی ماں ہے، انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تو یہ بیٹا میں تیری عبادت کے لیے مخصوص کر دوں گی، تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ جناب مریم کی ولادت ہوئی، جناب حنا نے کہا خدایا یہ تو بیٹا نہیں ہے، میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی دے دیا۔ خداوند عالم نے کیا کہا؟ لیس الذکر کالانثی، جس بیٹے کو تم چاہ رہی تھی یہ بیٹی اس سے کئی زیادہ بہتر ہے، یہ بیٹی ایسی بیٹی ہے کہ جس پر 1000 بیٹے قربان ہو جائیں، یہ بیٹی ایسی بیٹی ہے کہ جس کے اوپر 1000 بیٹے قربان ہو جائے۔ اب دوسری آیت میں پروردگار عالم نے کیا کہا اسی جناب مریم کے لیے؟ ان اللہ اصطفاک، اے مریم پروردگار عالم نے آپ کو چن لیا، آپ کو منتخب کر لیا، آپ کو مصطفیٰ بنا دیا۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک، اور ہم نے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ واصطفاک علی نساء العالمین، اور ہم نے آپ کو چن لیا ہے عالمین کی عورتوں کے اوپر۔ تو اب پروردگار عالم نے جناب مریم کے لیے 2 مرتبہ اصطفاء کا لفظ استعمال کیا ہے، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ دیکھو
جن کو ہم چن لیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو کائنات میں سب سے افضل بنا دیتے ہیں۔ چاہے مرد ہو چاہے افضل، جن کا انتخاب ہم نے کیا ہے، کائنات میں وہ سب سے افضل ہوا کرتے ہیں، سب سے افضل۔ اب جب جناب مریم کی ولادت ہوئی ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو لوگ یہ شور کرتے تھے نا کہ بھائی یہ مذہب جو ہے وہ پروش پردھان مذہب ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ مردوں کو آگے بڑھاتا ہے اور عورتوں کو جو ہے وہ پیچھے کرتا ہے۔ میں مثال دے دوں آپ کو، اگر مجھے کہیں مجلس پڑھنے جانا ہو، جیسے میں ممبئی سے یہاں پر آیا، تو کیا مجھے اپنی وائف سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ اجازت دیں گی تو ہی میں جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے اجازت کی، لیکن اگر میری وائف کو کہیں جانا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھے بغیر نہیں جانا، ہے نا؟ شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکتی ہے۔ اب جب نہیں نکال سکتی ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ پروردگار عالم مردوں کو آگے کرتا ہے، بھائی ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، لیکن زوجہ کو اجازت کی ضرورت ہے، وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ اسی چیز کو لے کر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں دین کے اوپر کہ بھائی اللہ جو کہتا ہے وہ قرآن مردوں کو آگے بڑھاتا ہے اور عورتوں کو پیچھے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد و عورت کا صرف ایک رشتہ نہیں ہے، زوجہ اور شوہر کا رشتہ نہیں ہے۔ ایک مرد جو ہے وہ باپ بھی ہوتا ہے، ہسبینڈ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، زوجہ بھی ہوتی ہے۔ تو اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے باپ کے مقابل میں ماں کو کیا عظمت دی ہے، شوہر کے مقابل میں زوجہ کو کیا عظمت دی ہے، اور بیٹے کے مقابل میں بیٹیوں کو کیا عظمت دی ہے۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار عالم نے عورتوں کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ ایک صلوات کیجئے محمد و آل محمد۔ تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ عورتوں کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو تم اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرو، ہم تمہیں مریم بنا دیں گے، اور صرف مریم نہیں بنائیں گے بلکہ وہ رتبہ عطا کریں گے کہ 3 نبی آپ کی تعظیم کریں گے۔ جناب زکریا کون ہے؟ نبی ہے۔ جناب یحییٰ کون ہے؟ نبی ہے۔ جناب عیسیٰ کون ہے؟ نبی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو تم اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرو، وہ صلاحیت پیدا کرو، ہم تم کو ایسا بنا دیں گے کہ تمہارے نبی جو ہے، ہمارا عہدے والا نبی تمہاری تعظیم کرے گا۔ گویا پروردگار عالم لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ اگر آگے کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے تو یہ نہ کہنا کہ باپ نے بیٹی کی تعظیم کی ہے، بلکہ یہ کہنا کہ ایک عہدے والے نے ایک رتبے والے کی تعظیم کی ہے۔ عہدہ کس کے پاس تھا؟ جناب زکریا کے پاس۔ عہدہ کس کے پاس ہے؟ جناب یحییٰ کے پاس۔ عہدہ کس کے پاس ہے؟ جناب عیسیٰ کے پاس۔ لیکن جناب مریم کے پاس ظاہراً کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن رتبہ اتنا بلند ہے کہ 3 نبی ان کی تعظیم کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم نے جو افضل بنایا ہے وہ اسی رتبے کی بنا پر بنایا، اسی رتبے کی بنا پر بنایا، اور ان کے رتبے کو اتنا بلند کیا ہے کہ جناب زکریا جناب مریم کے پاس اگر آتے ہیں تو بے موسم کا پھل مریم کو ملتا ہے، زکریا کو نہیں ملتا ہے نا۔ بے موسم کا پھل جناب زکریا نے دیکھا کہ بے موسم کا پھل ہے، موسم بھی نہیں ہے اس پھل کا، اور وہ مریم کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ پوچھا ہے مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہ اللہ نے بھیجا، اور آیت پر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پروردگار عالم جب عطا کرتا ہے تو بے حساب عطا کرتا ہے، اور جب خداوند عالم دینے پہ آتا ہے تو جنس نہیں دیکھتا، مرد نہیں دیکھتا، عورت نہیں دیکھتا،
بوڑھا نہیں دیکھتا، جوان نہیں دیکھتا، گورا نہیں دیکھتا، کالا نہیں دیکھتا، تو وہ کہ جو بغیر کچھ دیکھے ہوئے لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے وہی تو رازق ہوتا ہے، وہی رازق ہوتا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کما رہے ہیں، ہم پورا کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کا، ہم کھلا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، ہم اپنے ماں باپ کو پال رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں۔ بھائی جب تم چھوٹے تھے اور 6 لوگ تھے تو یہ 2 مل کر کے تم 6 کو پالتے تھے، آج تم 6 مل کر کے ان 2 کو نہیں پال پا رہے ہو۔ شادی ہو گئی تو آپس میں دنوں کو بانٹ دیا، 2 دن اماں ہمارے وہاں رہیں گی، 2 دن اماں تمہارے وہاں رہیں گی، 2 دن اماں تمہارے وہاں رہیں گی، 1 مہینہ ہمارے وہاں رہیں گی، 1 مہینہ تمہارے وہاں رہیں گی، 1 مہینہ تمہارے وہاں رہیں گی۔ ہاں، اوپر سے کہتے ہو کہ ہم کھلا رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں۔ اللہ نے رزق کو بندوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا ہے، اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ رزق بندہ نہیں دیتا ہے، اللہ دیتا۔ اب وہ چاہے کتنا بڑا بھی انسان ہو۔ اب میں آپ کو سناؤں، جناب سلیمان کتنے بڑے نبی، کتنی بڑی سلطنت، کتنی بڑی حکومت، صرف انسانوں پر حکومت نہیں ہے، چرند پر، پرند پر، حیوانات پر، نباتات پر، بادلوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، ہر چیز پر جناب سلیمان کی حکومت ہے۔ جناب سلیمان نے کہا خدایا تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے تو شکریہ کے طور پر میں تیری مخلوقات کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ بہت توجہ، پروردگار عالم نے کہا اے سلیمان تمہارے بس کا نہیں ہے، تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ ہم ہی اپنی مخلوقات کو کھانا کھلاتے ہیں، تم نہیں کھلا پاؤ گے۔ کہ نہیں خدا تو نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اتنی قدرت دی ہے، میں تو شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، لہذا اس شکریہ کے طور پر میں تیری مخلوقات کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، تم اگر ضد کر رہے ہو تو کھلا دو۔ پرمیشن مل گئی۔ جناب سلیمان نے بادلوں کو حکم دیا جہاں جہاں سے گزر ہو، ہواؤں کو حکم دیا جہاں جہاں سے تمہارا گزر ہو، وہاں وہاں جتنی مخلوقات ملے کہنا اللہ کے نبی سلیمان نے آپ کی دعوت کی ہے۔ سب کو حکم پہنچ گیا، جناتوں کو بلایا، انسانوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ بھائی تم لوگ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ جناب سلیمان کا تخت ایک دریا کے کنارے، بالکل دریا سے لگ کے، کھانے کا انتظام کیا گیا، اور کھانا بالکل پہاڑ کے برابر۔ بھائی مخلوقات خدا کی دعوت کی ہے تو کھانا اتنا ہونا چاہیے۔ ایک پہاڑ لگ گیا، مخلوقات آ رہی ہیں دھیرے دھیرے، ابھی کھانا شروع نہیں ہوا ہے۔ جناب سلیمان تخت پر بیٹھے، اب جیسے ہی تخت پر بیٹھے ہیں تو دریا سے ایک مچھلی نکلی۔ اس نے کہا یا نبی سلیمان مجھے میرا رزق عطا کیجئے۔ اب جناب سلیمان نے کہا یہ چھوٹی سی مچھلی ہے، ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، اس کو دے دیتا ہے، کھا کے چلی جائے۔ حکم دیا کہ بھائی اس کو کھانا دیا جائے۔ اب دینے والے نے ایک ٹوکری بھر کر کے سامنے رکھ دیا۔ اب جیسے ہی ٹوکری سامنے رکھی ہے وہ ایک لمحے میں چٹ کر گئی۔ یا نبی اللہ اور، کہ ٹھیک ہے اور دیا جائے۔ پھر دوسری ٹوکری لا کر کے رکھی گئی، ایک لمحے میں چٹ کر گئی۔ یا نبی اللہ اور، لا کر کے دیتے گئے، یا نبی اللہ اور، یا نبی اللہ اور، یا نبی اللہ اور۔ جتنا کھانا تھا سب کے سب کھانا پورا اسی مچھلی پر ختم ہو گیا۔ جب کھانا ختم ہوا ہے تو جناب سلیمان نے کہا کہ بھائی تم کتنا کھانا کھاتی ہو؟ کہ بھائی یہی تو فرق ہے تمہارے دینے میں اور اللہ کے دینے میں۔ اللہ جب دیتا ہے تو سنا کے نہیں بتاتا، لیکن تم نے جب دیا ہے تو سنا کے اچھا یہ بتا کہ کھاتی کتنا ہے؟ کہا جتنا تم نے مجھے عطا کیا ہے اس سے 3 گنا زیادہ مجھے اللہ کے پاس سے ملتا ہے۔ یہ تو ابھی میں نے 1/3 بھی نہیں کھایا ہے۔ جناب سلیمان نے جب یہ دیکھا ہے سجدے میں گر گئے، خدایا تیری مخلوقات کو پالنا تیرا کام ہے، تیری مخلوقات کو رزق دینا تیرا کام ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے۔ ایک صلوات کیجئے محمد و آل محمد۔ تیری مخلوقات کو صرف تو ہی پال سکتا ہے،
اور واقعاً پروردگار عالم جو ہے وہ لوگوں کو رزق دیتا ہے، کبھی لوگ اس کی شکایت نہ کریں۔ اب ایک شخص آیا، یہ روایت بڑی عجیب روایت ہے، اب کوئی اس روایت کو اپنے لیے معیار نہیں بنانا۔ ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، یا رسول اللہ رزق تنگ ہو گیا ہے، رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، کیا چاہتے ہو؟ رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق مل جائے، جاؤ شادی کر لو۔ کیا کہا؟ جا کے شادی کر لو۔ کہا ٹھیک ہے، گئے، جانے کے بعد شادی کی، پھر آئے، یا رسول اللہ رزق میں اضافہ نہیں ہوا، تنگ دست ہو گیا ہوں۔ کہا جاؤ پھر شادی کر لو۔ کہا آلریڈی کر چکا ہوں۔ کہا جاؤ دوسری کر لو۔ کہا ٹھیک ہے، گئے، جانے کے بعد دوسری شادی کی، لیکن پھر وہی حالت۔ آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ابھی بھی رزق میں اضافہ نہیں ہوا۔ کہا جاؤ تیسری شادی کر لو۔ کہہ رہے پہلی دو تو سنبھل نہیں رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تیسری شادی کر لو۔ کہ نہیں، جاؤ رزق میں اضافہ کرنا ہے نا، جاؤ شادی کر لو۔ گیا، تیسری شادی کر لی، پھر آیا، کوئی اضافہ نہیں ہوا یا رسول اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں شادیوں پہ شادی کرے، میں شادی کر رہا ہوں لیکن اضافہ نہیں ہو رہا، اب تو اس کے آگے پروردگار عالم بھی اجازت نہیں دے گا۔ کہ ٹھیک ہے جاؤ اب یہ آخری شادی کر لو۔ کہ ٹھیک ہے، گئے، جانے کے بعد شادی کی ہے، تو اب جب چوتھی شادی کی ہے تو جو تین پہلے کی تھی ان کا بھی بھلا ہو گیا۔ پروردگار عالم نے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا کہ ان کا بھی بھلا ہو گیا۔ پتہ یہ چلا پروردگار عالم کسی کے ذریعے سے کسی تک رزق کو پہنچاتا ہے۔ یہ ذریعہ لگتا ہے، ذریعے سے پروردگار عالم کسی تک رزق پہنچاتا ہے۔ اچھا، دینے کا کانسیپٹ تو ہے پروردگار عالم کے پاس کسی کے ذریعے سے، لیکن کسی کی وجہ سے لینے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر میری بات آپ تک پہنچی ہو، سمجھا دوں۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کے قدم ہمارے گھر میں پڑے اس لیے ہمارا رزق چھن گیا، یہ بہت غلط بات ہے۔ پروردگار عالم کسی کی وجہ سے رزق نہیں لیتا، رزق کو نہیں چھینتا، رزق کو نہیں سلب کرتا۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا فلاں کی وجہ سے ہمارا رزق چھن گیا، فلاں کے آنے سے ہمارا رزق چھن گیا، فلاں کی نظر لگ گئی اس لیے رزق چھن گیا، نہیں، پروردگار عالم کسی کی وجہ سے کسی کا رزق نہیں چھینتا ہے، ہاں کسی کے ذریعے سے کسی کو رزق دے دیتا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی بنا پر اپنے رزق کو کھو دے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جناب مریم نے کیا کہا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پروردگار عالم جسے چاہے بے پناہ رزق عطا کرتا۔ اب جیسے جناب زکریہ نے یہ سنا، محراب عبادت میں گئے، اور محراب عبادت میں جانے کے بعد پروردگار عالم کے حضور میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اے خدا، جس مریم کو تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، کیا مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اب جناب تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی نبی نے کسی خاتون کو اپنا وسیلہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب زکریا کے پاس عہدہ پایا جاتا ہے اور جناب مریم کے پاس رتبہ پایا جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا جملہ سنیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس عہدہ ہو اور ایک شخص کے پاس رتبہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس عہدہ ہے اس کے پاس رتبہ بھی زیادہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے پاس عہدہ تو نہ ہو لیکن رتبہ عہدے والے سے زیادہ ہو، جس کے پاس عہدہ نہ ہو لیکن رتبہ عہدے والے سے زیادہ ہو۔ پروردگار عالم نے ایک قانون دیا ہے کہ دیکھو، بغیر کسی رتبے والے کے میں کسی کو عہدہ نہیں دوں گا، منصب نہیں دوں گا۔ عہدہ ہے، ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی رتبہ نہیں ہے ہم اس کو بھی عہدہ دے دیتے ہیں، ہے نا، جس کی کوئی عزت نہیں، کوئی رتبہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ بھی عہدہ لے کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن خدا کی وانی ہے، جب تک تمہارا رتبہ نہیں ہوگا کوئی منصب نہیں،
رتبہ نہیں، کوئی عہدہ نہیں۔ اب قرآن مجید سے میں ایک مثال آپ کو دوں، سورہ کہف کی بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ نقل کرنا ہے آپ کو۔ جناب موسیٰ کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ شاید مجھ سے برتر کوئی نہیں، مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ گمان مت کرو، میرا ایک ولی ہوتا ہے، ایک ہے ولی، تم اس کے پاس جا کر کے اپنی شاگردی اختیار کرو۔ کون؟ میرا ایک ولی ہے، اس کے پاس جا کر کے شاگردی اختیار کرو۔ اب آپ یہ بتائیے عہدہ کس کے پاس ہے؟ جناب موسیٰ کے پاس۔ شریعت کس سے چلی؟ جناب موسیٰ سے۔ لوگ تابعداری کس کی کر رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کی۔ تو لوگ جس کی تعریف کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور موسیٰ جس کی تعریف کرے اسے ولی خدا کہتے ہیں۔ یعنی ولایت کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ایک نبی بھی ان کی تابعداری کر رہا۔ اب جناب موسیٰ آئے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، لمبے واقعے میں نہیں جانا، مختصر کر کے جناب موسیٰ آئے اور آنے کے بعد ملاقات کی جناب خضر سے۔ اللہ نے بھیجا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر پاؤ گے موسیٰ؟ کہ نہیں آپ مجھے علم دے، میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کہ میں کہہ رہا ہوں تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ رہ کر کے، ٹھیک ہے تم ضد کر رہے تو چلو، لیکن بیچ میں کوئی سوال مت کرنا، چلو ساتھ میں۔ اب لے کر کے آئے ایک دریا کے کنارے، ایک کشتی آئی، اس کا جو ملاح تھا وہ جناب خضر کو جانتا تھا۔ جب جناب خضر کو جانتا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ سے پیسہ نہیں لے سکتا، آپ سوار ہو جائیے، جہاں جانا ہے میں چھوڑ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب موسیٰ کو لے کر کے جناب خضر اسی کشتی میں بیٹھے، کچھ دور چلے تھے کہ جناب خضر نے اس کشتی کے ایک پلڑے کو توڑا اور اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ منظر جناب موسیٰ نے دیکھا، بول پڑے اے خضر یہ کیا؟ اس نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ بغیر اجرت کے آپ کو اپنی کشتی میں بٹھایا اور آپ نے اس کی کشتی میں چھید کر دیا، سوراخ کر دیا، یہ تو ناانصافی ہے۔ جناب خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اب جناب موسیٰ کو خیال آیا کہ ہاں بھائی غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگی۔ چلے اب جب اترے ہیں اور خشکی پر آئے ہیں تو ایک خشکی پر ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جب کھیل رہے تھے تو جناب خضر گئے اور جانے کے بعد ایک بچے کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو جناب موسیٰ بول پڑے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ جناب خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، پھر تم بول پڑے۔ اس لیے بول پڑا کہ یہ زیادہ سخت تھا پہلے والے سے، اس لیے منہ سے نکل گیا، اب نہیں بولوں گا۔ ٹھیک ہے چلو۔ اب لے کر کے آئے ایک گاؤں میں، وہاں گاؤں کے لوگ جو ہے وہ بڑے مہمان نواز تھے، کوئی بھی مہمان آتا تھا ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ جب لے کر کے آئے ہیں تو کسی نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، کسی نے کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ ایک گھر کے پاس پہنچے جناب خضر، اس گھر کی دیوار ٹیڑھی تھی، جناب خضر نے اس گھر کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جناب موسیٰ بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم اس گاؤں میں آئے ہیں، کسی نے ہمیں کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا، تو کم سے کم دیوار سیدھی کرنے سے پہلے آپ اجرت طے کر لیتے کہ ہمیں کچھ پیسہ مل جاتا تو ہم کچھ کھانے کا بندوبست کر لیتے۔ اب جناب خضر نے کہا کہ ہماری جدائی کا وقت آ گیا۔ 3 مرتبہ جناب خضر نے ان کا امتحان لیا اور امتحان لینے کے بعد کہا کہ تم میرے امتحان میں پاس نہیں ہو سکے، تم میرے شاگردی کے لائق نہیں ہو، اہل نہیں ہو۔ تو اب ولایت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ ایک نبی بھی 3 مرتبہ امتحان دینے کے بعد شاگردی کے لائق نہیں بنتا ہے۔ یہ جناب موسیٰ کی توہین نہیں ہے، یہ خود قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا ہے۔ اب جب جدائی کا وقت قریب آیا تو جناب خضر نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا، سمندر میں سے اس نے ایک قطرہ نکالا اور نکالنے کے بعد
دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اس کے بعد اس قطرے کو اس سمندر میں واپس پھینک دیا اور چلا گیا۔ فرشتہ آیا، آنے کے بعد جناب خضر سے کہتا ہے یہ جانتے ہیں آپ یہ ماجرا کیا تھا پرندے والا؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ جس طریقے سے موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے برتر کوئی نہیں، مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں، مجھ سے افضل کوئی نہیں، پروردگار عالم نے موسیٰ کو تمہارے پاس بھیج دیا کہ نہیں تم سے بھی بڑا کوئی ہے، اسی طریقے سے تمہارے دل میں بھی یہ خیال نہ آنے پائے کہ تم سب سے افضل ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو، تم سب سے برتر ہو، تمہارا علم سب سے برتر ہے، کبھی یہ خیال نہ آنے پائے۔ کیوں کہ اس لیے کہ تمہارا علم آل محمد کے علم کے مقابل میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابل میں قطرہ ہوتا ہے، جیسے سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ ہوتا ہے، تمہارا علم آل محمد کے علم کے مقابل میں ایسا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے عہدے کے لیے جنس کی شرط رکھی ہے۔ نبوت کا عہدہ مخصوص ہے مرد سے، عورت سے نہیں، لیکن ولایت کا جو رتبہ ہے، جو عہدہ ہے، پروردگار عالم نے اس کے دروازہ کھول دیا ہے۔ اب عورت بھی ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتی ہے، مرد بھی ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ تو جناب مریم سے کیا ثابت ہوا کہ ایک خاتون ولایت کی اس منزل پر پہنچ سکتی ہے کہ جہاں 3 نبی اس کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ تو جب مریم کا یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے، تو فخر مریم کا کیا رتبہ ہوگا کہ جہاں 1,24,000 انبیاء میں جو سب سے افضل نبی ہے، وہ جس کی تعظیم کے لیے اٹھ جائے اس کو زہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ جب مریم کا یہ مقام ہے تو فخر مریم کا کیا مقام ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ اہل بیت نے رسول اللہ کی دعوت کی، سردار اہل بیت مولائے کائنات آئے، اے زہرا میں نے رسول اللہ کی دعوت کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کھانا کہاں سے آئے گا؟ جناب فضہ بول پڑی کہ جنت سے آئے گا۔ دعوت ہو گئی، پیغمبر اکرم آئے، جنت سے کھانا آ گیا۔ بی بی زہرا نے کہا کہ میں بھی دعوت کروں گی اپنے بابا کی۔ بی بی زہرا نے بھی دعوت کی، کھانا آیا کہاں سے؟ جنت سے۔ اب جناب فضہ آگے بڑھی اور کہتی میں بھی رسول اللہ کی دعوت کروں گی۔ اب یہاں پر کسی نے تعجب نہیں کیا، کسی نے تعجب نہیں کیا۔ پیغمبر آئے، جنت سے کھانا آیا، پیغمبر نے فرمایا اے زہرا تم فخر مریم ہو، وہاں مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، یہاں تمہاری کنیز کے لیے بھی جنت سے کھانا آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہاں تمہاری کنیز کے لیے بھی جنت سے کھانا آتا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، آپ ایک حدیث ہمیشہ سنتے ہیں کہ کسی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں دی گئی کہ جب تک اس نبی نے پیغمبر اکرم کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا، اس وقت تک اس نبی کو نبوت نہیں دی گئی۔ لیکن نبوت دینے کے بعد بھی اب حدیث کہتی ہے وما تکاملت النبوہ حتی اقر بفضلها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک ولایت زہرا کا اقرار نہ کر لے، جب تک فضیلت زہرا کا اقرار نہ کر لے، جب تک محبت زہرا کا اقرار نہ کر لے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہے نا بھائی تمہیں اتنا ہی شوق ہے سنت پر عمل کرنے کا، اور اتنا شوق ہے کہ تم جیبوں میں مسواک رکھ کر کے پھرتے ہو، تو اگر رسول کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر پر جاؤ، تمہاری بیٹی جب تمہارے سامنے آئے تو اس کی تعظیم کے لیے اٹھ جاؤ،
اور صرف تعظیم نہ کرو بلکہ اس کے ہاتھوں کو بھی چومو، کیونکہ پیغمبر کی سنت یہ ہے۔ خلیفہ اول کہتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ پیغمبر مسند رسالت پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے اندر جو ہے وہ حرکت پیدا ہوئی اور تیزی کے ساتھ اپنی دہلیز کی طرف گئے۔ دیکھتا ہوں کہ سامنے سے بی بی زہرا آ رہی تھی، ان کے پاس گئے، جانے کے بعد ان کے بازوؤں کو پکڑا، صرف پکڑا نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد آئے اپنی مسند کے پاس اور جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں پر زہرا کو بٹھایا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ زہرا کا اتنا احترام، اتنی تعظیم، وہ تو آپ کی بیٹی ہے، اتنی تعظیم کیوں؟ پیغمبر نے کہا ھذا امر ربی، یہ میرے رب کا حکم تھا۔ اب جب میرے رب کا حکم تھا اور اگر اس کو انجام نہ دوں تو میری رسالت خطرے میں پڑ جائے گی۔ بھائی دو جگہوں پر میں نے دیکھا کہ نبی کی رسالت خطرے میں پڑی ہے، ایک تعظیم زہرا کے وقت، ایک اعلان غدیر کے وقت۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ عظمت ہے بی بی سیدہ کی کہ جس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر زمانہ ان کی عظمت کو سمجھ لیتا، ان کے فضائل کو درک کر لیتا، ان کی قدر و منزلت کو سمجھ لیتا تو ان کی بیٹیاں بازاروں اور درباروں میں نہ پھیلائی جاتی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا ہے تو ابن زیاد ملعون نے سارے لوگوں کو ایک مسجد میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد منبر پر گیا اور جانے کے بعد فرزند رسول کی توہین کرنے لگا اور بنی امیہ کی تعریف کرنے لگا۔ اسی مجمع میں مولا علی کے ایک چاہنے والے موجود تھے کہ جن کا نام عبداللہ ابن عفیف تھا۔ یہ آنکھوں سے نابینا تھے، ان کی ایک آنکھ جنگ جبل میں شہید ہوئی تھی اور ایک آنکھ جنگ صفین میں شہید ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ بنی امیہ کی تعریف کرنے لگا یہ غصے میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں ملعون ابن ملعون تجھے شرم نہیں آتی کہ تو فرزند رسول کی توہین کر رہا ہے اور خبیث ابن خبیث کی تعریف کر رہا ہے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ سنا، ابن زیاد کو غصہ آ گیا، فوج کو حکم دیا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عبداللہ کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اب جب سپاہی آگے بڑھے ہیں تو قبیلہ بنی ازد کے اشراف کھڑے ہو گئے کہ ہم تمہیں عبداللہ کو گرفتار کرنے نہیں دیں گے، اور عبداللہ کو سپاہیوں سے چھڑا کر کے ان کے گھر بھیج دیا۔ مگر ابن زیاد یہاں پر نہیں مانا، اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کر کے آؤ۔ جب فوج آئی ہے عزیزو، مصیبت دیکھیے کہ جب فوج آئی ہے تو ان کے گھر میں ان کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی۔ جب اس بیٹی نے فوج کو آتے دیکھا ہے تو کہتی ہے بابا دشمن آ گئے، بابا فوج آ گئی ہے، بابا فوج آ گئی ہے۔ جناب عبداللہ نے جب سنا تو تلوار کو نکالا، نکالنے کے بعد کہتے ہیں چونکہ آنکھوں سے نابینا تھے، نکالنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی تم مجھے بتاتے جانا کہ سپاہی کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ اب جناب عبداللہ چاروں طرف سے تلواروں کو گھماتے رہے لیکن آنکھوں سے نابینا تھے، کہاں تک مقابلہ کرتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب فوج نے جناب عبداللہ کو گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کی 4 سال کی بیٹی کو بھی گرفتار کیا اور کرنے کے بعد لے کر کے چلے ہیں۔ اب جب لے کر کے چلے ہیں تو جیسے ہی دربار قریب آیا ہے، دربار جیسے ہی قریب آیا ہے ابن زیاد کا، بیٹی کہتی ہے
اے بابا مجھے معاف کرنا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں اس ظالم کے دربار میں جاؤں۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دربار کے اندر سے آواز آئی، اے چچا جائی، ارے دربار کے اندر آ جاؤ۔ اب جیسے ہی اس بچی نے سنا، کہا کہ تم کون ہو جو مجھے چچا جائی کہہ کر کے پکار رہی ہو؟ اس بچی کی آواز آئی، انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا زینب کہاں ہے؟ کہا ہم سب بیویاں یہاں پر قید ہو کر کے آئی ہے۔ اب جیسے ہی عبداللہ ابن عفیف نے یہ سنا، پوچھتے ہیں آپ لوگ کیسے قید ہو گئے؟ عباس کہاں پر ہے؟ علی اکبر کہاں پر ہے؟ قاسم کہاں پر ہے؟ حسین کہاں پر ہے؟ اب اس نے کہا کہ سب شہید ہو گئے۔ ارے چچا عباس اپنے بازو کٹائے نہر القمہ پر سو گئے۔ ارے بھیا علی اکبر کے سینے میں نوکے نیزہ سے وار کر دیا گیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے اور ہم سب کو قیدی بنا کر کے یہاں پر لایا گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ عبداللہ ابن عفیف غصے سے ابن زیاد کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں، اے ملعون، شاید خدا نے میری آنکھوں کو اس لیے چھین لیا تاکہ میں تجھ جیسے ملعون کو نہ دیکھ سکوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ابن زیاد کو غصہ آیا، کہا جتنا جلد ہو سکے اس شخص کو قتل کر دو۔ ادھر سپاہی آگے بڑھے، عبداللہ کو قتل کیا، بیویوں کی فریاد بلند ہوئی، اے نانا، ارے جو بھی ہماری حمایت کے لیے آتا ہے یہ فوج اشقیاء سے قتل کر دیتے ہیں، کوئی ہمارا حمایتی نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعہ نہایت قرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ جو حضرات حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔